7 قدیم عجوبوں کے بارے میں۔ نمبر 1، پیرامڈز آف ایجپٹ، اہرام مصر۔ اہرام حرم کی جمع ہے۔ حرم عربی زبان میں پرانی چیز کو کہتے ہیں۔ جب عربوں نے مصر فتح کیا تو ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا چیزیں ہیں، اس لیے وہ ان کو اہرام یعنی پرانی چیزیں کہنے لگے۔ اہرام مصر قدیم مصری بادشاہوں یعنی فرعونوں کے مخروطی شکل کے مقبرے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ شاندار اور بڑے وہ 3 اہرام ہیں جو مصر کے دارالحکومت قاہرہ کے قریب گیزا کے میدان میں بنائے گئے تھے۔ سب سے بڑا حرم خوفو کا ہے۔ اس کی اونچائی 483 فٹ ہے اور یہ حرم 13 ایکڑ رقبے پر مشتمل ہے۔ دوسرا حرم خافرے کا ہے اور تیسرا حرم مینکور کا ہے۔ خوفو، خافرے اور مینکور ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں۔ یہ رشتہ بالترتیب باپ، بیٹے اور پوتے کا ہے۔ اہرام مصر کی تاریخ تقریباً 4000 برس تک قائم رہی۔ یہ اہرام سن 2560 قبل مسیح کے دوران چوتھے فرعونی خاندان نے 20 سال کی مدت میں بنوائے۔ نمبر 2، دا کولوسس آف روڈس۔ روڈس کا مجسمہ، سورج دیوتا اپالو کا یہ مجسمہ 2080 قبل مسیح کے مابین ایک یونانی بت تراش چارس نے بنا کر جزیرہ روڈس کی بندرگاہ پر نصب کیا تھا۔ یہ سارے کا سارا کانسی کا تھا۔ اس کے متعلق مشہور ہے کہ یہ اتنا چوڑا تھا کہ اس کی ٹانگوں کے درمیان میں سے جہاز گزرتے تھے، لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مجسمہ 117 فٹ اونچا تھا، یعنی 19-20 آدمیوں کی اونچائی کے برابر، لیکن اس کی ٹانگوں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ اسے 12 برسوں میں بنایا گیا تھا۔ ایک زبردست زلزلے نے 2024 قبل مسیح میں یہ بت گرا کر پاش کر دیا۔ 672 عیسوی میں ایک یہودی سوداگر 900 اونٹوں پر اس کے ٹکڑے لاد کر کہیں لے گیا اور پھر پتہ نہیں ان کا کیا ہوا۔ نمبر 3، ہینگنگ گارڈنز آف بیبیلون، بابل کے معلق باغات۔ یہ باغ بابل عراق کے بادشاہ نیبو شاد نژاد بخت نصر نے تقریباً 600 قبل مسیح میں دریائے فرات کے قریب بنوائے تھے۔ یہ اصل میں 5 منزلہ عمارت تھی۔ ہر منزل میں باہر کو نکلے ہوئے چبوترے تھے۔ ان چبوتروں پر مٹی کی موٹی تہ بچھا کر اس پر چھوٹے چھوٹے درخت، جھاڑیاں اور پھولدار پودے لگائے گئے تھے۔ دور سے دیکھنے پر ایسا لگتا تھا جیسے یہ باغ ہوا میں لٹکے ہوئے ہوں، اسی لیے انہیں بابل کے معلق لٹکے ہوئے باغ کہا جاتا تھا۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ باغ کسی زلزلے سے تباہ ہوئے یا حملہ آوروں نے انہیں تہس نہس کر دیا۔ نمبر 4، حلقہ نیسس آف موسولس، موسولس کا مقبرہ۔ ایشیائے کوچک میں کاریا نام کی ایک ریاست تھی جس پر ایک طاقتور بادشاہ موسولس حکومت کرتا تھا۔ جب وہ مرا تو اس کی بہن نے 350 قبل مسیح کے لگ بھگ اس کا ایک ایسا شاندار مقبرہ بنوایا جو اپنی خوبصورتی اور مضبوطی کی وجہ سے اس زمانے کے عجائبات میں گنا جاتا تھا۔ یہ ایک مستطیل نما عمارت تھی۔ اس کے چاروں طرف گول ستون تھے۔ ان ستونوں پر مخروطی چھت تھی۔ چھت پر ایک چھوٹا سا چبوترا تھا جس پر پتھر کا بنا ہوا ایک رتھ رکھا تھا۔ اس رتھ میں پتھر ہی کے تراشے ہوئے 4 گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ یہ مقبرہ زلزلے سے تباہ ہو گیا۔ نمبر 5، دا اسٹیچو آف زیس، دیوتا زیس کا مجسمہ۔ دیوتا زیس کا یہ مجسمہ یونان کے ایک بت تراش فیدیاس نے تقریباً 2400 سال پہلے بنایا تھا۔ لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ اس کی اونچائی 42 فٹ یا 13 میٹر تھی۔ جسم ہاتھی دانت کا اور جسم کے گرد لپٹی ہوئی چادر سونے کی تھی۔ جس تخت پر یہ بیٹھا تھا اس میں ہاتھی دانت، سونے کی اینٹیں اور قیمتی پتھر لگائے گئے تھے۔ بعد میں لوگ اسے اٹھا کر قسطنطنیہ لے گئے جہاں یہ آگ میں جل کر تباہ ہو گیا۔ نمبر 6، ٹیمپل آف آرٹیمس، آرٹیمس کا مندر۔ پرانے زمانے میں ایشیائے کوچک کے شہر افیسس میں دیوی آرٹیمس کا ایک چھوٹا سا مندر تھا۔ لاطینی میں آرٹیمس کو ڈائنا کہتے ہیں۔ 262 قبل مسیح میں کسی پاگل نے اس مندر میں آگ لگا دی جس سے یہ جل کر راکھ ہو گیا۔ شہر کے لوگوں نے چندہ جمع کر کے اس کی جگہ دوسرا مندر بنوایا۔
جو پہلے سے بہت خوبصورت اور نہایت شاندار تھا۔ یہ مندر جسے یونان کے ایک راج دینو کرتیس نے بنایا تھا 418 فٹ اونچا اور 239 فٹ چوڑا تھا۔ اس کے آثار مسجد آیا صوفیہ استنبول میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ نمبر 7 لائٹ ہاؤس آف الیگزینڈریا، سکندر اعظم کا روشنی کا مینار۔ سکندر اعظم نے مصر فتح کیا تو اس نے سمندر کے کنارے ایک شہر تعمیر کروایا جس کا نام اسی کے نام پر اسکندریہ رکھا گیا۔ اسکندریہ کے پاس ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جسے فاروس کہتے ہیں۔ سکندر اس جزیرے میں روشنی کا ایک مینار بنوانا چاہتا تھا تاکہ اسکندریہ کی بندرگاہ میں آنے والے جہازوں کو رات کے وقت راستہ دکھائی دے سکے، لیکن عمر نے وفا نہ کی۔ سکندر کے مرنے کے بعد اس کے ایک جنرل ٹالمی نے 3 صدی قبل مسیح میں جزیرہ فاروس میں 400 فٹ اونچا ایک مینار بنوایا۔ مینار کی 3 منزلیں تھیں۔ سب سے اوپر کی منزل میں کھڑکیاں تھیں جن میں رات بھر آگ جلتی رہتی تھی۔ آج سے 1200 سال پہلے اس کی اوپر کی منزل گر پڑی۔ 400 سال بعد اس کی دوسری منزل ڈھہ گئی اور 600 سال بعد ایک زبردست زلزلے میں بچی کچھ عمارت بھی زمین بوس کر دی۔ یہ تھے دنیا کے 7 قدیم عجائبات جن میں صرف اہرام مصر کے علاوہ باقی تمام عجائبات کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ اب ہم بات کریں گے دنیا کے موجودہ 7 عجائبات کی۔ نمبر 1 دا گریٹ وال آف چائنا، دیوار چین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 221 سال پہلے چین کے بادشاہ شی ہوانگ ٹی نے اپنے ملک کو دشمنوں کے حملوں سے محفوظ کرنے کے لیے شمالی سرحد پر ایک دیوار بنانے کی خواہش کی۔ اس دیوار کی ابتدا چین اور منچوکوں کی سرحد کے پاس سے کی گئی۔ چین کے دشمن اس زمانے میں ہن اور تاتار تھے جو وسط ایشیا میں کافی طاقتور سمجھے جاتے تھے۔ یہ دیوار خلیج لیاؤ تنگ سے منگولیا اور تبت کی سرحدی علاقے تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 1450 میل ہے اور یہ 20 سے لے کر 30 فٹ تک اونچی ہے۔ چوڑائی نیچے سے 25 فٹ اور اوپر سے 12 فٹ کے قریب ہے۔ ہر 100 گز کے فاصلے پر پہرے داروں کے لیے مضبوط پناہ گاہیں بنی ہوئی ہیں۔ اس دیوار کو بناتے وقت تقریباً 3000 مزدوروں کی جان گئی۔ یہ واحد عجوبہ ہے جو چاند سے بھی نظر آتا ہے۔ نمبر 2 پیٹرا جارڈن۔ پیٹرا کو روز سٹی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کے پتھروں کا کلر روز سے میچ ہوتا ہے۔ جنوبی لبنان میں واقع یہ جگہ پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے ہوئے محلات کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ عمارات 312 قبل مسیح میں نباتینی لوگوں نے بنائی تھی جو سعودی عرب، لبنان، شام اور موجودہ اسرائیل میں رہتے تھے۔ اب یہ جگہ لبنان کی پہچان ہے۔ ایک معروف امریکی میگزین کے مطابق پیٹرا ان 28 جگہوں میں سے ایک ہے جنہیں آپ کو مرنے سے پہلے ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ نمبر 3 کولوسیم۔ کولوسیم دنیا بھر میں روم کی پہچان سمجھا جاتا ہے۔ یہ اکھاڑا 80 بعد از مسیح میں روم کے بادشاہ ٹائسن نے تعمیر کرایا اور اس کے افتتاح کے بعد 100 دن تک رومی باشندوں نے ان خونی کھیلوں کا مظاہرہ کیا جس میں غلاموں کو لڑایا جاتا تھا۔ اس عرصے میں تقریباً 9000 جانور اور انسان موت کی بھینٹ چڑھے۔ اس اکھاڑے میں 50,000 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے جس میں بادشاہ، امرا، غلاموں اور شہریوں کے لیے الگ الگ درجہ بندی ہے۔ اس اکھاڑے میں ریت کی دبیز تہ بچھائی جاتی تھی تاکہ خون جذب ہو سکے۔ یہ اکھاڑا 500 سالوں تک استعمال کیا جاتا رہا۔ یہاں آخری کھیل 6 صدی میں کھیلا گیا۔ متعدد زلزلوں اور چوروں کے ہاتھوں کولوسیم کو شدید نقصان پہنچا، تاہم اس کے چند حصے اب بھی بہتر حالت میں موجود ہیں۔ کولوسیم روم کی علامت اور رومی طرز تعمیر کا شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے لاکھوں سیاح اب بھی اس کو دور دور سے دیکھنے کے لیے اطلاوی دارالحکومت آتے ہیں۔ نمبر 4 چیچن اٹزا، ایک ظالم تہذیب کی یادگار۔ چیچن اٹزا نامی یہ قدیم شہر 600 عیسوی میں میکسیکو کے صوبے یکاتان میں مایا لوگوں نے بسایا تھا۔ مایا لوگ انسانی قربانی کی رسم کے ساتھ حامل تھے۔ وہ اپنے زندہ شکار کے دل نکال کر اپنے دیوتا کے حضور پیش کرتے تھے اور دوسری طرف انہوں نے فلکیات کی سائنس کے علاوہ تعمیراتی آرٹ اور ریاضی کے میدان میں کارنامے سر انجام دیے تھے۔
تاہم حیران کن بات یہ ہے کہ اس دانشوری کے حصول کے باوجود بھی انہوں نے ایک پہیہ تک ایجاد نہ کیا تھا۔ مایا زبان میں اٹزا پانی کے جادوگر کو کہتے ہیں۔ یہ شہر مایا تہذیب کا ایک نامی گڑھ تھا۔ یہاں منڈیاں، بازار اور بڑی بڑی عمارتیں تھیں۔ ہر سال تقریباً 15 لاکھ لوگ اسے دیکھنے میکسیکو آتے ہیں۔ نمبر 5، ماچو پیچو، جسے عام طور پر انکا کا گمشدہ شہر بھی کہا جاتا ہے، پیرو کے کسکو صوبے میں واقع ہے۔ سطح سمندر سے 7970 فیٹ بلند یہ شہر انکا راجہ پیچا کوئی نے 1438 سے 1472 کے درمیان بسایا۔ یہ انکا تہذیب کا گڑھ تھا، مگر بدقسمتی سے انکا لوگوں کو یہ شہر تقریباً 1 صدی بعد ہی چھوڑنا پڑا، جب اسپینی لوگوں نے یہاں کے مقامی باشندوں کے خلاف جنگ شروع کی۔ پھر تقریباً 5 صدیاں یہ شہر تاریخ کے اوراق میں گم رہا۔ آخر کار 1911 میں اس شہر کو اس وقت بین الاقوامی شہرت ملی جب امریکن تاریخ دان ہرم بنگم نے اسے دریافت کیا۔ چونکہ شہر کے اکثر عمارات تباہ ہو گئی تھیں، اس لیے 1976 میں یہ فیصلہ ہوا کہ شہر کو اصل حالت میں بحال کیا جائے تاکہ آنے والے سیاحوں کو اس شہر کا وجود سمجھ میں آ سکے۔ یہ کام تاحال جاری ہے۔ یہاں کی کھدائی کے دوران ہزاروں کی تعداد میں کھوپڑیاں سامنے آئی ہیں، اور ماہرین کا دعویٰ ہے یہ ان ہزاروں عورتوں کی کھوپڑیاں ہیں جو انکا لوگوں نے اپنے سورج دیوتا کو بھیٹ چڑھائی تھی۔ نمبر 6، تاج محل، مغل بادشاہ شاہ جہان کی ملکہ ممتاز محل کا مقبرہ۔ یہ عمارت 22 سال میں تیار ہوئی۔ اس کی تعمیر پر 4 کروڑ روپے صرف ہوئے اور 20,000 مزدوروں نے اسے بنایا۔ تاج محل کی تعمیر استاد احمد لاہوری اور ان کے بہترین کاریگروں نے کی۔ سنا ہے کہ محل کی تعمیر کے بعد شاہ جہاں نے سب کاریگروں کے ہاتھ کٹوا دیے تاکہ وہ دوبارہ اس جیسی عمارت نہ بنا سکیں۔ تمام عمارت سنگ مرمر کی ہے۔ اس کی لمبائی اور چوڑائی 130 فٹ اور بلندی 200 فٹ ہے۔ عمارت کی مرمری دیواروں پر رنگ برنگ کے پتھروں سے نہایت خوبصورت پچیکاری کی ہوئی ہے۔ روزے کے اندر اور باہر پچیکاری کی صورت میں قرآن شریف کی آیات منقوش ہیں۔ عمارت کے چاروں کونوں پر ایک ایک مینار ہے۔ عمارت کا چبوترا جو سطح زمین سے کئی فٹ اونچا ہے سنگ سرخ کا ہے۔ اس کی پشت پر دریائے جمنا بہتا ہے اور سامنے کی طرف کرسی کے نیچے ایک حوض ہے جس میں فوارے لگے ہوئے ہیں اور مولیہ طرز کا خوبصورت باغ بھی ہے۔ اس روزے کے اندر ملکہ ممتاز محل اور شاہ جہان کی قبریں ہیں۔ نمبر 7، کرائسٹ دی ریڈی میڈ اسٹیچو، مسیح کا مجسمہ۔ یہ مجسمہ برازیل کے مشہور شہر اور دارالخلافہ ریو ڈی جنیرو میں واقع ہے۔ اس مجسمے کو ایک پہاڑی کی چوٹی پر نصب کیا گیا جس کی بلندی 2300 فٹ ہے، اور اس پہاڑی سے سارے ریو ڈی جنیرو شہر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ مجسمہ صرف عیسائیت کا شاہکار نہیں بلکہ برازیل کے اس مشہور شہر کی شان بھی ہے۔ اس مجسمے کو بنانے کے لیے 9 سال کا عرصہ لگا۔ اس کو بنانے کا آغاز 1922 میں شروع کیا گیا اور یہ 1931 میں مکمل ہوا۔ جب اس مجسمے کو بنانے کے لیے ڈیزائنز کا معاملہ آیا تو مختلف کمپنیوں نے اس کے ڈیزائنز پیش کیے، لیکن آخر میں کھلے بازوں والے ڈیزائن کو چنا گیا جو کہ امن کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ اس مجسمے کے اوپر چھوٹی چھوٹی سوئیاں لگائی گئی ہیں تاکہ پرندے اس کے اوپر نہ بیٹھ سکیں۔ اس کو بنانے کے لیے 9 سال کا عرصہ لگا اور اس پر اس وقت $2,50,000 کا خرچ آیا۔ رات کے وقت اس مجسمے کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ریموٹ کنٹرول لائٹ سسٹم سے روشن کر دیا جاتا ہے۔ اس مجسمے کی اونچائی 39.9 میٹر 130 فیٹ ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی